بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ذلك هو الفوز العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے ان میں سے ایک چیز اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لے آنا ہے. کس پر؟ اللہ کے فرشتوں پر. جن 6 چیزوں پر ایمان لانا ہمیں ضروری ہے ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کے فرشتوں پر ایمان. اللہ کے فرشتے اللہ کی ایک نوری مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے. انسانوں کس سے پیدا فرمایا اللہ نے؟ مٹی سے. جن اور شیطان کو کس سے پیدا فرمایا؟ آگ سے. اور فرشتوں کی پیدائش کس سے ہے؟ نور سے. فرشتوں کی پیدائش نور سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری، اپنی بات ماننے کے لیے پیدا کیا ہے. نہ تو وہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان میں سے کوئی مرد اور عورت ہے. نہ انہیں مذکر کہا جائے نہ مؤنث. انہیں جس طریقے سے انس اور جن کو ہے کہ نہیں مرد سے یا عورت سے یا زنانہ یا مردانہ سے موسوم کیا جاتا ہے، انہیں موسوم نہیں کیا جائے گا. بل عباد مکرمون، اللہ تعالیٰ کے بڑے شریف بندے ہیں. کیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بڑے شریف بندے ہیں. یفعلون ما یؤمرون،
جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ کام وہ کر جاتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ فرشتے بہت زیادہ ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی داخل ہے، شاید اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ ہم جن فرشتوں کا نام جانتے ہیں نام لے کر ان پر ایمان لے آتے ہیں، اور جن فرشتوں کا نام نہیں جانتے ان کا کام جانتے ہیں، ان کا بغیر نام لیے ان کے کام پر ہم ایمان لے آتے ہیں، ہے نا؟ اور جن فرشتوں کا نہ ہم نام جانتے ہیں نہ ہم کام جانتے ہیں ان پر بھی ہم ایمان لے آتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کون سا کام کرتے ہیں، ان کا کیا نام ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ نہیں؟ ساتھیوں، فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور انسانوں کے جتنا مخلص فرشتے ہیں کوئی اور دوسری مخلوق نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے مخلص آپ کے خیر خواہ جتنے فرشتے ہیں اتنا کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ تو فرشتے بہت زیادہ ہیں، ان کے کام اللہ نے کسی کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، کسی کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اگر شمار کرنا چاہے تو فرشتوں کی تعداد کو شمار نہیں کر سکتا۔ سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ یہ آسمان، اللہ کے رسول بیان فرمایا کہ چڑچڑا اٹھا۔ چڑچڑانا جانتے ہیں نا؟ اگر ابھی 1 کنٹل کا آدمی اس کے اوپر بیٹھا دیا جائے تو میز کی آواز کیسے آئے گی؟ جی، چڑچڑاہٹ کی آواز آئے گی نہیں آئے گی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ چڑچڑاہٹ کیا، ہم جیسا آدمی 2 بیٹھ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کسی کو موٹے کو لا کے بیٹھا دیا جائے تو اس کی آواز کیسے نکلے گی؟ چڑچڑاہٹ، یہی چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول بیان فرمایا آسمان چڑچڑا اٹھا، اور اسے چڑچڑا اٹھنے کا حق بھی حاصل ہے۔ کیوں؟ کہا اس آسمان، صرف ایک آسمان کی بات کی اللہ کے رسول، 7 آسمان کی بات نہیں کی۔ اس آسمان پر ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کے لیے رکوع یا سجدے میں نہ ہو۔ اب آپ سوچیں فرشتے کتنے ہوں گے، ذرا سوچیں آپ کتنے فرشتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے تو آپ کو سدرۃ المنتہا کے پاس ایک گھر دکھلایا گیا جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ کیا؟ بیت المعمور۔ یہ گھر خانہ کعبہ جہاں ہے اس کے بالکل اوپر آسمان پر ہے، یہ کہیے یہ فرشتوں کا کعبہ اور قبلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ روز آنا، کتنا؟ روز آنا اس گھر کا 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ کتنا؟ اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے قیامت تک کبھی اس کو دوبارہ طواف کا موقع نہیں ملتا۔ ذرا سوچیں، اندازہ فرشتوں کی تعداد کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا کمپیوٹر بھی اپنے میں ان کو نہیں سما سکتا ہے، اتنے فرشتے ہیں۔ ذرا سوچیں آپ، فرشتوں کی تعداد یہ ہے۔ تو ہم جن فرشتوں کا نام نہیں جانتے کام جانتے ہیں، ہم ان کے کام پر ایمان لے آئیں گے بغیر نام کے۔ جن کے نام اور کام نہیں جانتے ہیں بغیر نام اور کام کے ایمان لے آئیں گے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے ہی فرشتے کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اس کے ذمے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ضرور لگائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو جن فرشتوں کے ساتھیوں، یا فرشتوں سے متعلق نہیں، جن فرشتوں کے ہم نام نہیں جانتے ان کے کام جانتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ مخلص مخلوق کون ہے وہ، اور ان کے سب سے غدار مخلوق کون ہے وہ شیطان اور جن ہے۔ کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اللہ کے جو مومن اور نیک بندے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔
اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو گنہگاروں کے لیے بد دعائیں دیتے ہیں، ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں۔ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ آیت سورہ غافر کے پہلے رکوع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو فرشتے ان کے ارد گرد ہیں، صرف اٹھائے ہوئے نہیں، وہ الذین یحملون ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ تَابُوا، اور وہ دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں ان مومن بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ایمان لے آتے ہیں، اللہ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بندوں کے لیے دعا کیا کرتے ہیں؟ مغفرت۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں ساتھیوں جو آپ یہاں پر جب بیٹھے ہیں ایسی مجلسوں میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس مجلس میں حاضر ہو کر کے جب تک مجلس رہتی ہے وہاں پر شریک رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کے اسے بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں، سنن ترمذی میں، مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ سیارہ یا ملائکۃ سیاحین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو روئے زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں، روئے زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان فرشتوں کے علاوہ ہیں جو آپ کے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، ان کے علاوہ ہیں، ان فرشتوں کے علاوہ ہیں جو آپ کے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ یہ فرشتے وہ ہیں جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ وہ اللہ کے جو نیک بندے کسی مجلس میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں۔ جب کوئی مجلس ان کو مل جاتی ہے تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، تنادوا بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو آ کے ہلموا الی بغیکم، آؤ، تمہیں تمہاری جو خواہش ہے، جو چیز چاہتے ہیں وہ تم مل گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا سلسلہ آسمان تک ایک دوسرے کے اوپر رہتے ہیں پہنچ جاتا ہے، اور اس مجلس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ جب وہ فرشتے یہاں سے واپس جاتے ہیں، یہ مجلس ختم ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم لوگ کہاں گئے تھے؟ کہتے ہیں اے اللہ تبارک تعالیٰ میں دین کی ایک مجلس تھی اس میں گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ ایو شیء ترکتم عبادی یصنعون، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا عمل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ترکناہم یحمدونک ویمجدونک ویذکرونک، میں نے انہیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ 3 کام کر رہے تھے۔ کیا 3 کام؟ اے اللہ تعالیٰ تیری حمد بیان کر رہے تھے، اے اللہ تعالیٰ تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے یاد کر رہے تھے۔ یہ 3 کام بتایا، کیا؟ تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اور تیری عظمت بیان کر رہے تھے، اور تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھا ہے کیا انہوں نے ہمیں دیکھا ہے؟ ہمیں دیکھا ہے کہ ہماری بڑائی بیان کر رہے تھے، ہماری تعریف کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہمیں دیکھ لیتے تو، کہا تب تو آپ کی اور تعریف کرتے، آپ کی اور بڑائی بیان کرتے، اور آپ کا اور ذکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے یہ بتاؤ وہ آخر وہ کیا مانگ رہے تھے اس مجلس میں بیٹھ کر کے، ان کی کیا چاہت ہے، کیا خواہش ہے؟
فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی، وہ جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ آپ لوگ یہاں پر کس لیے آئے ہیں جی؟ کس لیے آئے ہیں؟ مجھے دیکھنے کے لیے جی؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ جنت دے دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہا جنت کو دیکھا نہیں ہے۔ کہا اگر جنت کو دیکھ لیتے تو، کہا اے اللہ تعالیٰ تب تو اور طلب کرتے جنت کو۔ پھر فرشتوں سے پوچھا اللہ تعالیٰ آخر وہ کس چیز سے پناہ چاہتے تھے؟ کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جہنم سے تیری پناہ میں آنا چاہتے کہ جہنم سے تو انہیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھا نہیں ہے۔ کہا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا تب تو اور رو کر کے گڑ گڑا کر کے جہنم سے تیری پناہ میں آتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ رہو، جو چیز وہ مانگ رہے ہیں ہم نے وہ چیز ان کو دے دی، اور جس چیز سے وہ پناہ چاہتے ہیں اس سے ہم نے انہیں بچا لیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ان کے نام جانتے ہیں آپ؟ نہ ان کے نام جانتے ہیں نہ ان کی تعداد جانتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو ساتھیوں جیسا کہ ہم نے کہا فرشتوں میں سے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو انسانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو انسانوں کی مدد کرتے ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں جو انسانوں کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتے ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں جو انسان اگر راستہ بھول جائے تو اسے راستہ بتاتے ہیں۔ یہ سارا کام وہ کرتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بعض خاص خاص کام کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں فرشتے آپ کو دعا دیں؟ جی چاہتے ہیں، لیکن صرف چاہت سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم یہ چاہ لیں کہ اللہ تعالی ہم کو بہت پیسہ دے دے تو اسے چاہنے سے ہو جائے گا کہ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی؟ جی کوشش کرنی پڑے گی نا۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ وہ فرشتے، اسی لیے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ کہا بے وقوف، تو مجھ سے دعا کرا رہا ہے جو میں ایک گنہگار انسان ہوں، میں تجھے وہ نسخہ بتاتا ہوں کہ وہ کام تو کر لے تو ہم سے بہتر مخلوق اللہ تعالیٰ کے فرشتے تیرے لیے دعا کریں گے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا فاغفر للذین آمنوا واتبعوا سبیلک، اے اللہ تعالیٰ فرشتے کہتے ہیں اپنے ان بندوں کو معاف کر دے جو ایمان لے آئے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے پر گامزن ہیں، تیرے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو ایسے ہمیں فرشتوں کی دعا نہیں ملے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے کاموں کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر ہم وہ کام کریں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ وہ چند کام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کام بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے، بغیر کسی مشکل کے، لیکن بس اس چیز کی اہمیت اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز وہ ہے ساتھیوں، لوگوں کو بھلی بات بتائیں، اچھی بات بتائیں، لوگوں کو بھلی بات بتائیں، دین کا کام کریں۔ دین کا کام صرف مولویوں کو نہیں کرنے کا ہے، دین کا کام صرف علماء کا نہیں ہے، دین کا کام ہر انسان کا ہے، لیکن ہر انسان اپنی استطاعت سے۔ آپ جو ہے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، آپ اسے مسجد طرف بلاتے ہیں تو گویا آپ دین کا کام کر رہے ہیں۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، آپ اس سے منع کرتے ہیں تو گویا آپ دین کا کام کر رہے ہیں۔ آپ بڑے اچھے مقرر نہیں ہیں، لیکن کسی کے پاس کسی اچھے مقرر کی اسے کیسٹ لے جا کر کے دے دیے، اس کے موبائل میں لوڈ کر دیا، یہ گویا آپ نے دین کا کام کیا۔ آپ تقریر کرنا نہیں جانتے، آپ کتاب لکھنا نہیں جانتے، کسی کو ایک کتاب خرید کر کے دے دیا، آپ اپنا یہ کام بنا لیں، گویا آپ نے دین کا۔ بس انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ مجھے دین کا کام کرنا ہے، جیسے بھی مل جائے۔ کہیں پر دینی مجلس جمع ہے،
وہاں لوگوں کو لے کر کے آنے کی کوشش کرے، یہ بھی کام کیا ہے؟ دین کے کام میں داخل۔ تو جو آدمی دین کا کام کرتا ہے اگر اس کی نیت صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس کے لیے کیا دعا دیتے ہیں۔ سنن ترمذی کے اندر معجم امام طبرانی کی معجم کبیر میں حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ حتی النملۃ فی جحرہا وحتی الحوت فی البحر، اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تعالی کے فرشتے حتیٰ کی چیونٹیاں اپنے سوراخ میں، حتیٰ کی مچھلیاں پانی کے اندر لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی بات بتاتا ہے وہ اس کے لیے کیا ہے؟ دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، تو پہلا وہ شخص جو فرشتوں کی دعا کا اور ان کے استغفار کا مستحق بنتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو لوگوں کو بھلی بات بتاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو فرشتوں کی دعا کا مستحق ہوتا ہے، یہ آپ بھی آسانی سے بن سکتے ہیں، آپ بھی بن سکتے ہیں، ہر انسان بن سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذان ہو، وضو کر کے مسجد میں چلے آئیے اور نماز کا انتظار کرتے رہیے، نماز کا انتظار کرتے رہیے، نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیے۔ تو جب تک آپ بیٹھے نماز کا انتظار کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نماز جو جماعت سے پڑھتا ہے وہ نماز اکیلے پڑھی جانے والی نماز سے 20 گنا سے زائد ہے، 24 گنا اور 27 گنا، یعنی اکیلے گھر میں نماز پڑھیں تو آپ کو ایک نماز کا ثواب ہے، اور ایک کو آپ کتنا کہہ لیجئے؟ 10 کہہ لیجئے، ایک نہیں ہے، اور اگر مسجد میں پڑھیں تو آپ کو کتنا ہے؟ 27 گنا ہے، گویا 270 گنا آپ کو نماز کا ثواب زیادہ مل رہا ہے۔ آپ کہاں پڑھیں گے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے پھر مسجد کی طرف آتا ہے اور اس کا مقصد مسجد طرف آنے صرف نماز پڑھنا ہوا کرتا ہے، تو ایک قدم جب رکھتا ہے اور ایک قدم جب اٹھاتا ہے، ایک قدم پر اللہ تعالی اسے ایک نیکی دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، اور جس جگہ پر بیٹھ کر کے آپ نماز پڑھے تھے جب تک وہاں پر بیٹھے رہیں گے فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ آج ہمارا عجیب حال ہے، ہم نماز پڑھے نہیں، امام نے سلام پھیرا نہیں کہ جلدی سے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں کو ضرور حاجت رہتی ہے اور کچھ لوگ بغیر حاجت کے، بہت سے لوگوں تو ایسے محروم ہیں کہ وہاں سے اٹھیں گے اور پیچھے آ کر کے بیٹھ جائیں گے، سب سے اٹھیں گے اور کہاں آئیں گے؟ پیچھے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ نہیں سوچتے کہ جب تک ہم وہاں پر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے لیے دعائے مغفرت کہہ رہے ہیں، اللہم اغفر ہو، اے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بخش دے، اے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے اوپر رحم فرما۔ تو نماز کا انتظار کرنا، جیسا کہ اس کے بعد آئے گا، آپ نے بیان فرمایا فَإِنَّ أَحَدُكُمْ مَا قَعَدَ يَنْتَظِرُ فِي صَلَاةٍ، جب تک تم میں کا کوئی انسان بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کر رہا ہے، یہ پوری مدت اس کے لیے یہ لکھی جائے کہ گویا وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان ہوتی ہے تو
تو ابھی انتظار کرتے ہیں کہ ابھی کتنا باقی ہے، ارے تو ابھی 20 منٹ باقی ہے، ارے ابھی 15 منٹ باقی ہے، ارے کتنا ابھی 10 منٹ باقی ہے۔ اور کچھ لوگ اگر پہلے آنے کے لیے مجبور ہیں تو باہر کھڑے ہو کر کے باتیں کریں گے، اللہ کے گھر میں نہیں آئیں گے، شیطان کے گھر کے پاس کھڑے رہیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لوگ محروم ہیں اللہ کی قسم، کئی چیزوں سے محروم ہیں۔ ایک تو 2 رکعت نماز پڑھنے سے محروم ہیں جو تحیۃ المسجد ہے، جو ان کے لیے آخرت میں دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ دوسرے یہ کہ پہلی صف میں آنے سے محروم ہیں، دوسرے یہ کہ فرشتوں کی دعا سے محروم ہیں، جو فرشتے وہاں پر بیٹھے ہوئے دعا کرتے رہتے ہیں ان سے محروم ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے رحمتوں کے مستحق ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلی صف میں اپنی جگہ بناتے ہیں۔ اور آج کل تو آسان ہے، لوگ ایک ہی صف رہا ہی کرتے ہیں مسجدوں کے اندر، خاص طور سعودیہ میں ہے نا، اور بالاخص ہمارے الغات میں ہے کہ نہیں ہے، ایک ہی صف رہتے ہیں، چاہے آدمی کی 4 رکعت چھوٹ بھی جائے پھر بھی کہاں جگہ ملے گی اس کو؟ پہلی صف میں ہے نا، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ پہلی صف کا معنی یہ ہے کہ اگر سارے لوگ جماعت کھڑے ہونے سے پہلے موجود رہیں تو اس کو کہاں جگہ ملے؟ وہ پہلی صف کے اندر کوشش کر کے آئے، گویا پہلے آنا پڑے گا اس کو۔ تو جو شخص پہلی صف میں آنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ گویا یہ کب ہوگا؟ اسی لیے ساتھیوں جانتے ہیں بعد سلف تھے، مثال تو محمد ابن سیرین ہے شاید، کہتے ہیں 40 سال تک ہم نے جماعت میں کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی ہے۔ کتنا ساتھیوں؟ 40 سال تک جماعت میں ہم نے کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی، یعنی دوسری صف میں نہیں، ہمیشہ کس صف میں رہے ہیں؟ پہلی صف میں۔ عدی ابن حاتم ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، جب بھی نماز کا وقت ہوا ہے، نماز کا وقت ہونے سے پہلے میں نماز کے لیے تیار رہتا ہوں، نماز کے لیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پہلی صف کے ہیں، مستحق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ہم تو یہ ہے کہ آئیں گے پہلے جمعہ کے دن، لیکن کہاں بیٹھیں گے؟ سب سے پیچھے جا کر کے بیٹھیں گے، ہے کہ نہیں؟ کسی کو ٹیک لگانا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو سونا ہے، کسی کو سب سے بڑا کام کیا ہوگا؟ جو ہمارے دکان والے، ان کو جلدی نکل کر کے بھاگنا ہے جمعہ کے دن، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ امام بھی السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ نہیں کہتا، آپ پیچھے مڑ کر کے دیکھیے تو گیٹ کے اوپر بھیڑ لگی رہتی ہے کہ نہیں؟ تو کچھ لوگوں کا پیچھے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے لوگ محروم ہیں بیچارے، ان کے اوپر رحم کرنا چاہیے، ان کے اوپر تو سمجھیے کہ رحم کی دعا کرنی چاہیے۔ محروم ہیں یہ لوگ، اصل یہ لوگ ہیں محروم، چاہے جتنا پیسہ بازار میں کما لیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد، سنن ماجہ میں حضرت برا ابن عازب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے، یصلون علی الصف المقدم، جو پہلی صف ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ چیز آپ بھی حاصل کر لیتے ہیں سکتے ہیں۔ ایک حدیث جو مسند احمد میں ہے، ابو امامہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے یصلون علی الصف الاول، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ان لوگوں پر جو پہلی صف میں ہیں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، دوسری صف والوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ نے پھر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے،
فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں ان لوگوں پر جو پہلی صف میں ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول دوسری صف والوں کو بھی محروم نہ کیجئے، ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں جو پہلی صف میں ہیں۔ صحابہ نے کہا دوسری صف والوں کو، آپ نے فرمایا چلو بھائی دوسری صف والوں کے لیے بھی، دوسری صف والے تاکہ اس سے محروم نہ رہیں۔ تو کہنے کا مطلب پہلی صف کا اہتمام کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے گویا کی دعائیں رحمت کر رہے ہیں، دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اللہ اپنی رحمتیں نازل کرا وہ اس کا مستحق ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک بات اور ہے، بسا اوقات آپ دیکھیے جو آدمی ادھر سے آتا ہے وہ ادھر کھڑا ہوگا اور جو ادھر سے آتا ہے وہ ادھر کھڑا ہوگا، اس لیے نہیں کہ ادھر ادھر کی کوئی فضیلت ہے، اس لیے کہ وہ اس کے قریب ہے کہ نہیں، تاکہ نکلنے میں ہمارا جوتا وہاں پر ہے، اگر ہم وہاں جا کر کھڑے ہوں گے تو اتنی دور ہم کو چلنا پڑے گا، ہمارا جوتا اس طرف ہے، ہم ادھر آئیں گے تو ہمیں دور چلنا پڑے گا۔ یہ نہیں سوچتا ہے کہ بندہ اگر نیت اپنی درست کر لے تو ایک ایک قدم کے اوپر، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی دیتا اور ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ تو ہم سے کوتاہی کیا ہوتی ہے ایسی صورت کی صورت تھا۔ حالانکہ اگر جگہ ملے تو پہلی صف وہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پہلی صف میں دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ پہلی صف میں کہاں؟ دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کے لیے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ سنن ابو داؤد اور سنن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے صف میں دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کے لیے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو یہ مقام اس شخص کو حاصل نہیں ہوگا جو دائیں طرف سے آتا ہی ہے، الا یہ کہ جان بوجھ کر کے وہ دائیں طرف سے اس لیے آتا ہے کہ اسے دائیں طرف جگہ مل جائے۔ اگر اتفاقاً جگہ مل رہی ہے تو وہ اس کو یہ مقام حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ تیری نیت دائیں طرف کھڑے ہونے کی نہیں تھی، تیری نیت کیا تھی کہ ہمیں جہاں جلدی جگہ مل جائے، نکلنے کے لیے جہاں ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ساتھیوں، اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جنہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی گناہ کام نہیں کیا ہے، تو اللہ ان کی دعا قبول کرے گا نہیں قبول کرے گا؟ جی ہاں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو صفوں کی خالی جگہوں کو پر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بسا اوقات لوگ عجیب جہالت میں مبتلا ہیں، آ کے کھڑے ہو گئے جہاں بس کھڑے ہو گئے، اگر دائیں بائیں دیکھیں کہ ہاں بھائی ادھر جگہ خالی ہے تو کیا ہے جلدی ادھر جائیں گے نہیں، یہ غلطی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابو داؤد میں ہے کہ سب سے مبارک قدم اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر قدم وہ ہے جو قدم کسی صف میں خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اٹھایا جائے، جو قدم صف میں خالی جگہ پر کرنے کے لیے اٹھایا جائے۔ اس لیے کہ ساتھیوں جو جگہ خالی پاتا ہے تو شیطان وہاں پر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صف میں بالکل مل کر کے اور جٹ کر کے، حتیٰ کہ صحیح بخاری شریف میں ہے، یہ سنت آج لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے کہ اے لوگوں خوب مل کر کھڑے ہو. صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے اپنے پیر کو ملا کر کھڑے ہوتے تھے, ایک دوسرے سے اپنے قدم کو ملا کر کھڑے ہوتے تھے. یہ سنت آج لوگوں نے بہت چھوڑ دی ہے, کہتے نہیں دونوں پیروں کے بیچ میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ ہونا چاہیے, یہ کسی حدیث میں نہیں ہے, یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے. کسی صحابی کا قول نہیں ہے کسی حدیث میں کہ ایک بالشت کا فاصلہ ہو. اصل چیز یہ ہے کہ صفوں کے درمیان خالی جگہ, بہتر یہ ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے اپنے پیر کو ملا کر کھڑا ہو جیسا کہ صحابہ کرام تھی. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے, دیر تک کھڑے ہونا ہے, وزن زیادہ ہے, تو کم سے کم انسان کا جسم دوسرے سے ملا ضرور ہونا چاہیے, شیطان کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں عموماً خاص طور پر ہمارے یہاں سعودیہ کے اندر جہاں پر 3 آدمی ہوں, چوتھا آدمی آئے تو اس کے لیے بڑی آسانی سے جگہ نکل سکتی ہے. ہے نا, صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو یہ غلط ہے. جو لوگ صفوں کو پر کرتے ہیں, صفوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو پر کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. چنانچہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر, امام ابن حبان اپنے صحیح میں, اور امام ابن ماجہ اپنی سنن کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں نازل کرتا ہے, وَمَلَائِكَتَهُ, اور اللہ کے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں. کس کے لیے؟ الذین یصلون الصفوف, ان لوگوں کے لیے جو صفوں کو میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں, صفوں کو پر کرتے ہیں, صفوں کو جوڑتے ہیں. ومن سد فرجتن رفعہ اللہ بہا درجہ, اور جو شخص صف کے اندر کسی خالی جگہ کو پر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کے درجہ قیامت دن ایک درجہ بلند کرے گا. تو ساتھیوں, صفوں کے اندر خالی جگہ نہ چھوڑنا, بالکل مل کر کے کھڑے ہونا, کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہونا, یہ فرشتوں کی دعا کا مستحق بننا ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز جس پر کم لوگ توجہ دیتے ہیں, حالانکہ رات بھر فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. وہ کون سے لوگ ہیں جو رات کو جب سونے جاتے ہیں تو پاک صاف ہو کر اور باوضو ہو کر کے سوتے ہیں. یہ کام مشکل ہے ساتھیوں, بس شیطان ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیتا, ورنہ کام بڑا آسان ہے. سونے سے پہلے عموماً آدمی استنجا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا. اگر استنجا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وضو کر لے بھی تو, آج کل پانی کی تو کمی نہیں ہے نا, یہاں پر کی کمی ہے سعودیہ میں؟ کمی ہے نہیں ہے. وضو کر لے اور آئے بستر پر تو اللہ کا نام لے کر کے سو جائے. اللہ کا نام لے کر کے اس کا فائدہ کیا ہوگا ساتھیوں؟ اس کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اولاً تو اگر اس حال میں کسی کی روح قبض ہو گئی, جیسے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے نا, سوئے اور ہمیشہ خبریں آتی رہا کرتی ہیں, وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, ہم بھی ہو سکتے ہیں, کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی ایگریمنٹ کر لیا کہ نہیں, سوتے ہوئے ہماری نیند نہیں قبض کی جائے گی. ایگریمنٹ کیا ہے, آپ بھی ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے, میں بھی ہو سکتا ہوں نا. تو جو آدمی اس حال میں مرے گا گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے باوضو ہو کر کے اور پاک صاف ہو کر کے جا رہا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بستر پر پھر فرشتہ بھی رات گزارتا, اس کے لحاف میں فرشتہ, اور جب وہ کروٹیں لیتا ہے تو فرشتہ کہتا اے اللہ بخش دے, اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما, اس لیے کہ تیرا یہ بندہ باوضو اور پاک صاف ہو کر کے رات گزار رہا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے, امام ابن حبان اپنی کتاب الصحیح میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من بات طاہرا بات فی شعارہ ملک فلم یستیقظ الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا. جب کوئی بندہ پاک صاف ہو کر کے اور باوضو ہو کر کے سونے جاتا ہے تو اس کے بستر پر اس کے ساتھ ساتھ ایک فرشتہ بھی جاتا ہے.
اور جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا اے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے اوپر رحم فرما، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، اس لیے کہ تیرا یہ بندہ پاک صاف ہو کر کے رات گزار رہا ہے۔ کوئی مشکل کام ہے؟ لیکن کتنے لوگ کرتے ہیں؟ بہت آسان ہے نا، لیکن کتنے لوگ کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیوں؟ ارے بہت تھکے رہتے ہیں بھائی، بستر پر گئے کہ فوراً نیند آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ فرشتوں کی دعا کے حقدار بن سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے ساتھیو؟ وہ کیا ہے؟ امام کے پیچھے آمین بولنا، امام کے پیچھے آمین بولنا، خاص طور پر امام کے جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو جہاں مقتدی آمین بولتے ہیں وہاں پر فرشتے بھی آمین بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان میں صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، جس کی آمین بولنا فرشتوں کے آمین بولنے کی طرح ہوگا، جس کا آمین بولنا فرشتوں کے آمین بولنے کی طرح ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دے گا، ہے کہ نہیں؟ تو گویا آپ دعا کر رہے اہدنا الصراط المستقیم، فرشتہ کیا بول رہا ہے آخر میں؟ آمین۔ ذرا سوچیں آپ، ذرا سوچیں آپ۔ اور اگر یہ مان لیں کہ آپ کا مسلک یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھنے کے حکم میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا سورہ فاتحہ پڑھنے کے حکم میں؟ تو گویا فرشتہ جو آمین کہہ رہا ہے وہ آپ کے بھی سورہ فاتحہ پر آمین بول رہا ہے۔ اور آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے۔ گویا ہم سورہ فاتحہ پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کو، اس بندے کی دعا کو قبول فرما لے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے سحری کھانا۔ ہم روزہ ہی نہیں رکھتے، سحری کیا کھائیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ ہم تو روزہ صرف رمضان کا روزہ جانتے، وہ بھی بڑی مشکل سے رکھا جاتا ہے، اور جب یہ 2-3 سال سے یہ گرمی میں روزہ آنے لگا، ہمارے بہت سے ساتھی وہ بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہوں گے ایسے لوگوں کو، نعوذ باللہ من ذالک، ہے نا؟ اللہ کی قسم محروم ہیں یہ لوگ بیچارے، خسر الدنیا والآخرہ، دونوں ان کا خسارہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں یہ لوگ۔ لیکن انسان اگر سحری کھائے روزہ رکھنے کے لیے، صرف کھانے کے لیے نہیں، بہت سے لوگ ہیں افطاری میں حاضر رہیں گے، اور بہت سے لوگ ہیں سحری کھائیں گے لیکن روزہ نہیں رکھیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی روزہ نہ رکھیں، سحری بھی نہ کھائیں، بالکل کافر ہی ہو جائیں، کچھ نہ کچھ تو کر لینا چاہیے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ روزہ بھی نہ رکھیں، سحری بھی نہ کھائیں، افطاری بھی نہ کریں، چلو ٹھیک ہے، یہ روزہ نہیں، افطاری تو کر لے، کم سے کم اس کا فائدہ تو ہو جائے۔ یہ بیچارے محروم ہیں۔ تو سحری کھانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، سحری کھانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ صحیح ابن حبان میں اور امام طبرانی کی موجم اوسط میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، کن کے اوپر؟ جو لوگ سحری کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اور بہت سا آسان کام ہے، بہت سے آسان کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ صبح سے شام تک کتنی بار درود بھیجتے ہیں آپ؟ 100 بار بھیج لیتے ہیں آپ لوگ؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار درود بھیج لیتے ہیں صبح سے شام تک؟ ذرا سوچیں، عام طور لوگ کہیں کہاں ہو پاتا، کہاں ہو پاتا؟ حالانکہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، مشکل سے 100 بار اگر مختصر درود بھیجنا چاہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو مشکل سے 5 منٹ لگے گا بس۔ اور کم سے کم ساتھیوں صبح کو 10 بار اور شام کو 10 بار
تو اللہ کے رسول پر درود بھیجنا نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ بڑی نیکی کا کام ہے. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کے لیے اللہ کے رسول کی شفاعت حلال متعین کر دے گا. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے رسول پر درود بھیجیں گے تو فرشتہ آ کر کے ہمارے لیے بھی دعائے رحمت کرے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد سنن ماجہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یصلی، جو کوئی مسلمان بھی میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس کے اوپر دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. تو جو بندہ زیادہ درود بھیجنا چاہے زیادہ درود بھیج دے، اور جو کم بھیجنا چاہے کم درود بھیج دے، اگر فرشتوں کی دعا کا مستحق ہونا ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں ایک کام اور جو بڑا آسان ہے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی شخص ہے یہ کہے کہ ہاں اس کا کوئی عزیز، کوئی جاننے والا پہچاننے والا بیمار نہیں ہوتا ہے نا. لیکن کتنے لوگ ہیں جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. اگر اپنا دوست ہے اور ڈر ہے کہ اگر ہم نہیں گئے تو ناراض ہو جائے گا، تب تو ہم جاتے ہیں، اور نہیں تو نہیں جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت اور اس کے اجر کو ہم نہیں سمجھتے. کتنا بڑا فائدہ اس کا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے. کتنا بڑا ثواب ہے. ساتھیو اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے روز آنا اپنا معمول بنا لیا ہے. روز آنا کا معمول بنا لیا ہے کہ دیکھتے رہتے ہیں کون بیمار ہے، جائے کوئی نہیں ملتا ہے تو ہاسپٹلوں میں جا کر کے بیمار کی عیادت کر کے آیا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کے پاس کام نہیں، کام ان کے پاس بھی ہے، ہم سے زیادہ کام ان کے پاس ہوگا، لیکن ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں. چنانچہ مسند احمد کے اندر امام ابن حبان کی صحیح میں حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یعود مسلما، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کے لیے متعین کر دیتا ہے. کتنا؟ 70,000 فرشتے. اگر صبح کو گیا ہے تو شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اگر شام کو گیا صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے. کتنا؟ ایک دو نہیں، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. کس بات پر؟ اپنے بھائی اگر بیمار ہے. ساتھیوں بیمار کی عیادت بڑی اہم چیز ہے. صحیح مسلم ہے قیامت دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے میں بیمار ہوا تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، کیسے میں تیری عیادت کر، تو بیمار کہاں ہوتا ہے؟ کہاں میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو آج اس کا ثواب میرے پاس پاتا. اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اور چیز ہے جو عموماً لوگ بھولے ہوئے ہیں اور عموماً لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ شاید 1000 میں کوئی ایک آدمی کرتا ہو. وہ کیا ہے؟ کسی کی میت ہو گئی یا کوئی آدمی اب ایسے حالت میں ہے کہ اس کی جان کنی کیا وقت ہے، جسے مرض الموت کہتے ہیں. ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی کسی کے پاس جائے، ہم کیا ہے جا کر کے وہاں افسوس کرتے ہیں. کوئی سورہ یاسین پڑھنا شروع کرتا ہے کہ نہیں ہے، کوئی کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیتا ہے نا. یہ سب کام اس کے کسی فائدے کے نہیں. آپ کا رونا کوئی فائدہ دے گا اس کو؟ بولیے، آپ کا رونا فائدہ دے گا؟ نہیں فائدہ دے گا. اللہ کے رسول نے کبھی سورہ یاسین پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. جو چیز ہمارے نبی نے کی ہے وہ تو لوگ نہیں کرتے، اور جو ہمارے نبی نے نہیں کیا وہ کام کرنا شروع کر دیتے. وہاں پر آپ اس کے لیے دعا کیجیے، آپ اس کے لیے دعا کیجیے اور اپنے لیے بھی کہ اے اللہ تعالی ہمارے اوپر جب یہ صورتحال پیدا ہو، اے اللہ تو میرے اوپر بھی رحم فرما. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، آپ کے لیے بھی دعا کریں گے اور آپ کے کہے پر آمین بولتے ہیں. چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ام سلمہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حضرتم المریض او المیت، جب تم کسی مریض اور میت کے پاس جاؤ
اور اس کے جاکنی کا وقت ہے تو وہاں پر اچھی بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کہنا، اس لیے کہ فرشتے تم جو کچھ کہتے اس کے اوپر آمین بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی روزے سے ہے، اللہ کے لیے روزہ، کاش کہ ہمارے بھائی یہ کام کرنا شروع کر دیں، مہینے میں کا 2 روزہ رکھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ صرف سوچنے کی بات ہے، کم سے کم 3 روزہ رکھنے کی کوشش تو کرنا چاہیے، یہ کام کر لیں تو عموماً ایسا ہوگا کہ آپ کا ساتھی ہے وہ کھا رہا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا دوست ہے کمرے میں وہ کچھ پکا رہا ہوگا، کھا رہا ہوگا، تو آپ کا کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ ایک تو آپ کو روزے کا جو ثواب مل رہا ہے مل ہی رہا ہے، دوسرے جب کوئی آدمی آپ کے پاس کھائے گا تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ لوگ تو کھا رہے ہیں، یہ تیرا بندہ تیرے لیے بھوکا ہے، اے اللہ یہ لوگ تو پانی پی رہے ہیں، یہ تیرا بندہ تیرے لیے بھوکا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرما۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ام عمارہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لے آئے، ہمارے محلے میں سارے لوگ دوڑ دوڑ کر کے آپ کے پاس آئے، سارے لوگ آئے اور جو کچھ ہو سکا کھجور کے طور پر کھانے کے لیے آپ کو پیش کیا، تو ایک آدمی اس میں سے الگ ہو گیا، جو لوگ آپ کے پاس آئے تھے وہ کھجور نہیں کھائی اور الگ ہو گیا۔ آپ نے پوچھا یہ الگ کیوں ہے، الگ کیوں ہو گیا؟ جیسے آج کل ہوتا بعض لوگ ناراض رہتے ہیں، کسی کھانا نہیں کھانا چاہتے ہیں نا، تو پوچھا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ کیا ہے؟ میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ روزہ رہتا ہے اور اس کے پاس لوگ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جب تک کھانا کھاتے رہیں گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے روزے دار کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ جب تک لوگ کھانا کھا رہے ہیں وہاں پر اس کے اللہ کے فرشتے کیا اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ اسی لیے ساتھیوں اسی طریقے سے وہ لوگ جو عصر اور فجر کی نماز اور جماعت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، عصر اور فجر کی، اور انہی 2 نمازوں میں زیادہ لوگ غائب رہتے ہیں۔ کس میں؟ عصر میں، اور فجر سونے کا وقت ہے اور عصر بھی آرام کا یا پھر کام کا وقت ہے۔ کچھ لوگ آرام کرتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ کام میں مشغول ہیں، اسی لیے انہی 2 نمازوں میں عموماً جماعت کے اندر لوگ نہیں آتے۔ اور دیکھیں آج بھی انہی 2 نمازوں میں جماعت کے اندر حاضری کم ہوا کرتی ہے۔ مغرب میں اچھے لوگ رہیں گے، عشاء میں اچھے لوگ رہیں گے، ماشاءاللہ یہاں میں دیکھتا ہوں ظہر بھی اچھے لوگ رہتے ہیں، لیکن عصر میں بسا اوقات ایک مسجد میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں امام صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی آدمی موجود ہے، کوئی دوسرا نہیں کہ جماعت ہو جائے، لہذا امام صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہماری ہے، جبکہ گھر مسجد کے چاروں طرف اگر آپ کوئی کرائے کے لیے گھر ڈھونڈیں تو آپ کو گھر خالی نہیں ملے گا۔ کہاں گئے لوگ؟ سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ حرام کام تو ہے، اس کے علاوہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے جو رات کے ہیں اور جو دن کے فرشتے ہیں، اس لیے کہ ہر انسان پر دن بھر میں 24 گھنٹے میں کتنے فرشتے ہیں ساتھیوں؟ جی کتنے فرشتے ہیں؟ 4 فرشتے ہیں۔ 2 فرشتے فجر سے لے کر عصر تک رہتے ہیں، اور عصر میں وہ جاتے ہیں تو اور فرشتے آتے ہیں جو عصر سے لے کر فجر تک رہا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو وہاں پر چاروں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ جب عصر کے بعد فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور جو فرشتے آئے ہیں رات کے لیے وہ باقی رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ کس حال میں چھوڑا ہے؟ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے فلاں فلاں بندے کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے۔ اور اگر مشغول ہیں کاموں میں تو کیا کہیں گے فرشتے؟ اے اللہ تعالیٰ تو نے کس منحوس بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے، وہ تو اپنے کام میں مشغول تھا، نماز کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، اور نماز پڑھنا اس کو کر لیں اس کو کر لیں، جب دیکھے گا کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہوا جلدی جلدی آ کر کے 4 ٹھوکریں مار لے گا، ہے کہ نہیں؟
تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے جب آیا پھر بھی نماز میں تھے اور جب گیا تھا پھر بھی نماز میں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ فاغفر لہم یوم الدین، اے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو قیامت کے دن ان کا حساب آسان لیجئے گا، ان کو بخش دیجئے گا. یہ کب؟ جو عصر اور فجر کا. اسی طریقے سے ایک اور چیز ساتھیوں جو بڑی آسان ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا. عام طور پر ہم میں سے کون ہے ساتھیوں کہ اس کے بھائی نے ٹیلی فون پر نہ کہا ہو کہ میرے لیے دعا کیجئے گا، یا جب گھر سے آنے لگا ہے تو کہا ہو میرے لیے دعا کیجئے گا، کہا ہوگا نا؟ لیکن کتنے لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں؟ کوئی کسی کے لیے دعا نہیں کرتا. سننا ہی نہیں چاہیے کہ بھائی مجھ سے نہیں ہوگا. ایسی بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ ہر آدمی سوچے کہ ٹیلی فون جب کیا ہوگا تو آخر میں کیا دعا کیجئے گا. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں؟ یہاں سے عمرہ کرنے جانے لگے اپنی خاص دعاؤں میں نہ بھولیے گا. یہی نہیں صرف دعا کیجئے گا، کیا ہے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. لیکن کتنے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں؟ ذرا سوچیں آپ، سوچیں. یہ غلطی ہماری ہے ساتھیوں، کہنے والے کی بھی غلطی ہے اور سننے والے کی بھی غلطی ہے. کہنے والا بیوقوف ہے جو کہتا ہے کہ ہاں دعا کیجئے گا، جانتا ہے کہ یہ اس لائق ہے ہی نہیں، یہ اپنے لیے دعا نہیں تو ہمارے لیے دعا کرے گا. یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، جماعت میں حاضر نہیں ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، وہ اپنے لیے دعا نہیں کرتا، ہمارے لیے دعا کرے گا وہ. اور دعا کرے گا بھی تو ایسے مجرم کی دعا اللہ بے نمازی کے اللہ قبول کرے گا دعا. عمرہ کرنے جاتا، حج کرنے جاتا ہے، راستے میں نمازیں چھوڑتا رہتا، وہاں نمازیں نہیں پڑھتا، اس کے لیے اللہ اس کی دعا قبول کرے گا؟ تو جو کہتا ہے وہ بھی مجرم بیوقوف ہے، الو پٹا ہے وہ، اور جو سنتا ہے وہ تو بیوقوف ہے ہی. تو اگر کوئی چیز آپ کو امانت دی جائے تو اس کو حق ادا کیجئے نا. اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کے لیے کہ آپ گنہگار ہیں، دعا کریں گے اپنے بھائی کے لیے تو اللہ کے وہ فرشتے جنہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی کی وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر آپ نے بیان فرمایا دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ عند راسہ ملک موکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل ذلک. جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ وہاں پر موجود رہتا ہے، وہ کہتا آمین آمین. اور اے بھائی جیسے تو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے میری دعا ویسے تیرے لیے بھی ہے. تو اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس سے فرشتے اللہ تعالیٰ کے دعا کرتے رہتے ہیں. اور ایک چیز اور اس لیے کہ گھنٹہ پورا ہو جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا خصوصاً صبح کے وقت. اللہ کے راستے میں ساتھیوں ہمارے اندر یہ بڑی کمزوری پائی جاتی ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ خرچ کون کرے گا؟ جو بڑا مالدار. اگر مالدار نے خرچ کیا تو کیا کمال کیا، اس کے پاس تو بہت زیادہ ہے ہی. کمال تو یہ ہے کہ جو آدمی کم ہے اس کے پاس اور وہ خرچ کرے، یہ کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ کچھ نہیں، آپ روز آنا صبح کو صرف آدھا ریال یا 1 ریال نکال کر رکھنے صدقہ کے لیے، صرف 1 ریال ساتھی. مہینے میں کتنا ہو جائے گا اور سال میں کتنا ہو جائے گا؟ جی 360 ہوگا نا، 350 350 ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کو آپ روپے میں کنورٹ کریں کتنا بن جائے گا؟ اگر اکٹھا اتنا پیسہ آپ سے مانگا جائے تو کسی کو دے دیں گے؟ آپ نہیں دیں گے. لیکن آپ پاس سے آپ چھٹی جاتے ہیں، ایسے جاتے ہیں تو آپ اسے سالانہ دے سکتے ہیں آپ. اور اس کا فائدہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے کہ صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفق خلفا،
اور دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکن طلفا، اے اللہ تعالیٰ تیرا جو بندہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکت دے، اس کو اور دے، اس کو اور دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے لیکن اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، بچا بچا کر کے رکھ رہا ہے، اپنا بینک بیلنس بنا رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی برکت کو ختم کر دے۔ اسی طریقے سے آخری چیز ساتھیوں جس کی وجہ سے ہم فرشتوں کی دعا کے مستحق ٹھہریں گے، وہ شخص ہے جو اپنے ہر کام میں یہ سوچے کہ آخر اس سے اللہ ہمارا راضی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہت سے لوگ ہیں بہت کچھ کرتے ہیں لیکن کبھی سوچتے نہیں کہ آیا اس سے ہمارا رب راضی بھی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا۔ اگر یہ سوچنے تو کوئی گالی دے گا؟ اللہ گالی سے راضی ہوگا؟ جی جھوٹ بولے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جھوٹ سے راضی ہوگا؟ نہیں راضی ہوگا۔ صحیح مسند احمد کے اندر ہے، حضرت ثوبان روایت کرنے بھی ارشاد فرمایا بندہ برابر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا رہتا ہے، یعنی وہی کام کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہو، جسے اللہ نے حلال اور جائز قرار دیا ہے، حرام نہیں ہے، برابر کہتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا اور آسمان میں ندا دیتا اے جبرائیل میرا فلاں بندہ میری رضا چاہتا ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ فرمایا میرے اوپر میری رحمت اس کے اوپر ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں رحمہ اللہ علی فلان، فلاں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ حضرت جبرائیل کی آواز کو سن کر کے تمام فرشتے کہتے ہیں فلاں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ ساتویں آسمان کے چھٹے، پانچویں اور چوتھے، تیسرے، پہلے، دوسرے تمام فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر ہو۔ کس کے اوپر؟ جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ پھر اللہ کی رضامندی زمین میں پہنچا دی جاتی ہے۔ ذرا دیکھیے اگر آپ یہ کام کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے اربہ ارب کروڑہ فرشتے آپ کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں۔ ساتھیوں اس طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں لیکن صرف اشارے کے طور پر ہم نے انہی باتوں کا ذکر کیا جو ہمارے اور آپ کے کرنے کے لیے آسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر فضل الہی کی ایک کتاب ہے کہ فرشتوں کی دعا پانے والے اور فرشتوں کے لعنت کے مستحق، وہ کتاب اردو میں بھی ہے، اسے لے کر کے پڑھ لیں، بڑی مفید ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔